السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 18 سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 17۔ پہلے ہم 17 آیت کے ورڈز میننگ کریں گے انشاءاللہ، اور پھر جو ہے اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعظکم اللہ، یعظ نصیحت کرتا ہے، وعظ یعظ سے نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ تعالی، یعظکم اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ، ان تعودو ان یہ کہ، یا اس بات سے، یا اس کا ترجمہ کریں گے یہ کہ، تعودو تم دوبارہ کرو، لمثلہ اس کی مثل یا ایسا کام، ابداً کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نصیحت کرتا ہے کہ تم اس طرح کی بات یا اس طرح کا کام دوبارہ کرو۔ ان کنتم، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان والے، اگر ہو تم مومن یا ایمان والے۔ اب ہم آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ و اور، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات لکم تمہارے لیے، یہ کم کے ضمیر حاضر کی اور جمع مذکر حاضر کی ہے، لکم تمہارے لیے آیات، آیات اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ یہاں یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، یہ اصل میں ینہاکم کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے، نصیحت کر کے اللہ تمہیں اس بات سے منع کر رہا ہے کہ تم دوبارہ اس طرح کبھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی گئی، اور یہ حرکت منافقین نے کی، اور ان کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے اس کی ابتدا کی، اور سادہ سادہ مسلمان جو تھے بیچارے وہ اس میں ملوث ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تمہیں منع کر رہا ہے، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ دوبارہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، ابداً کبھی بھی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تو مومنوں کو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی، مومنوں کو یہ بات شیوا ہی نہیں دیتی کہ وہ اٹھ کر کسی پہ تہمت لگائیں، اور پھر تہمت بھی ایسی جس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، ایسا جھوٹ جو بغیر ہاتھ پاؤں کے چل کے آ رہا ہے، ایسا جھوٹ۔ اگر تم اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے ایمان کے یہ منافی ہے، اور تمہارے ایمان کے یہ بالکل اپوزٹ بات ہے۔ ایک طرف تم اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرو، اور دوسری طرف تم کہو کہ فلاں ایسے کر رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کی باتیں نہ پھیلاؤ مومنوں میں، زنا کی باتیں، بے حیائی کی باتیں، بدکاری کی باتیں، اور ہم آج ہمارے دور میں یہ بات چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے ایمان کے منافی بات ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ ایمان کے منافی ہے کہ کسی بھی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامنہ عورت پر منہ کھول کے جو مرضی ان کے بارے میں کہہ دو، اپنی زبانیں ان کے اوپر دراز کرو، اپنی انگلیاں ان کے کردار پہ اٹھاؤ، یا اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں ان کے بارے میں برے خیالات لاؤ، برے برے گمان لاؤ، اس سے بھی بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نیک عمل کرنے کی، اور اس برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اور پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تہمت، یہ بہتان، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اس سے مومنوں میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ پھر اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر مرد اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے تو چونکہ یہ ایک بڑی بات ہے، اس کے بارے میں مسائل بتا دیے۔ اگر مرد شادی شدہ زنا کر رہا ہے، یا شادی شدہ عورت زنا کر رہی ہے، کنوارا مرد زنا کر رہا ہے، یا کنواری عورت زنا کر رہی ہے، ہر طرح کے مسائل کو
یہاں تک کہ ہر طرح کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، کس وجہ سے اللہ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ انسان کی عقل اس بات کو بعد میں تسلیم کرے گی کہ ایسی بات کرنے سے شہوت ابھر سکتی ہے، ایسی بات کرنے سے بے حیائی پھیلے گی، ایسی بات کرنے سے جو ہے وہ انسان کے معاملات دنیاوی اور اخروی خراب ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو پہلے جانتا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا، اور اسی کمال حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سارے مسائل کے بارے میں آیات بیان کر دی، کھول کھول کر ان آیات میں بتا دیا کہ ان مسائل کو حل کیسے کیا جائے، اور یہ مسائل پیدا کس طرح ہوتے ہیں، ایسی کون سے ریزنز ہیں، اور اس کی جڑیں کہاں ہیں، پھر ان کو جڑوں سے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینکا۔